میرا سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی حساب ہوگا، یا وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں جی کتنا گھٹن کا ماحول ہے کہ ایک بندے کے دماغ میں اگر یہ سوال آیا ہے کہ قیامت والے دن کیا انبیاء کا بھی سوال ہوگا، ان کے کیے ہوئے اعمال کا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو یہ سوال کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سے پوچھیں، تو علماء سے ذرا پوچھ کے آپ دیکھ لیں، رسک لے کے دیکھ لیں، آپ یہ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپ کو فوراً کہیں گے جی آپ سب سے پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ تھوڑا کوئی اور سخت ہوا تو وہ کہے گا جی آپ کے دماغ پہ جو یہ سوال آیا اور جو زبان سے آپ نے کہہ دیا تو یہ تو کفر ہو گیا، اب آپ توبہ کریں اور تجدید نکاح بھی کریں اور تجدید بیعت بھی کریں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں سر، آپ میں تو اتنی جرت بھی نہیں ہوگی کہ سوال کریں کسی مولوی سے جا کے اور پھر اس کا جواب بھی سن لیں، اس کو کہنا ہے جواب مجھے قرآن و حدیث سے دینا ہے، تو ہم قرآن حدیث پھر دسے گا وہ، ٹھیک ہے سر۔ اس امت میں علماء نے تو عصمت انبیاء کا وہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جو نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ بخاری اور مسلم میں بیٹھتا ہے، اور آج کوئی اس عقیدے کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے اس طرح کا ایکا کیا ہوا ہے کہ تمام فرقے، سنی شیعہ ہوں، سنیوں کے جتنے آؤٹ شوٹس ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی، یہ شیعہ میں چلے جائیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا نبی معصوم ہوتے ہیں، جو کہیں گے جی معصوم ہے، تو ان سے صرف آگے ایک معصومانہ سوال کر لیں کہ یہ جو قرآن میں انبیاء کی غلطیوں کا بیان آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا، غلطی کہتے نہیں ہیں، ترک اولا کرتے جی جی، وہ غلطی ان کے کہنے سے تو ترک اولا نہیں بن جائے گا نا، وہ تو ہے جن سے ہوئی ہے انہوں نے خود غلطی مانی ہے، تو ذرا پوچھیں بتائیں یہ کیا چیز ہے۔ اب یہ سوال کو کر سکتا ہے؟ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو پبلک کو بتایا گیا وہ ہے ہی جھوٹا عقیدہ ہے۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء انٹینشنلی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، اور اگر اس کی طرف مائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ان کو ہوگی، اللہ ان کو اس سے بچا لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء غلطی کر نہیں سکتے۔ تو سر آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ قرآن میں یہ آیت ہم نے تو نہیں داخل کی ہے، یوسف کیوں قصد کر لیتا؟ اگر آپ کی ڈاکٹرن میں انبیاء میں مادہ ہی نہیں ہے غلطی کا، تو پھر قرآن میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی کہ یوسف میں مادہ ہی نہیں تھا، وہ کبھی بھی غلطی نہ کرتا۔ اور قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ پھر 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی جان کو بری نہیں کرتا ہوں، نفس بے شک برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، انبیاء کو اسپیشل پروٹیکشن اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی طرح مائل ہونے لگے تو اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن کی وجہ سے اس طرح مائل نہیں ہوتے، اور اگر آپ کہیں کہ ان میں مادہ موجود نہیں ہوتا پھر تو انبیاء کی فضیلت ہی ختم ہو جائے گی۔ فضیلت تو ہے اس لیے ہے کہ ان میں مادہ موجود ہے، اللہ کے خوف اور اسپیشل حفاظت کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو گناہ میں چھپے ہوئے وبال اور انجام کا ایک ایسا تعارف ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ دل مائل ہوتا ہے لیکن اللہ ان کو معرفت ایسی کرواتا ہے کہ وہ اپنی ول سے بچ جاتے ہیں، لیکن اسپیشل پروٹیکشن اللہ کے ساتھ اللہ نے جو دی ہوئی ہے۔ تو یہ عصمت انبیاء کے عقیدے میں نے 2 لیکچرز دیے، 88A مسئلہ اور 88B، وہ آپ دیکھیں۔ حدیث شفاعت میں آپ کو نہیں سناتے کہ ہر نبی کہے گا نفسا نفسی 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 سوائے نبی علیہ السلام کے، اور وہ تو بخاری مسلم میں ہے، حضرت آدم کہیں کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کہیں کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی حالانکہ وہ کافر تھا، مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بندہ مجھ سے مر گیا تھا، مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ مجھے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا، آج مجھے اپنی غلطی یاد آ ری ہے۔ اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج صرف ایک شخص ہے جس کو امن ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اچھا مجھے ایک بتائیں کہ اگر انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہیں تو بابے کدھر؟
یہ کبھی نہیں آپ کے دماغ میں آیا؟ کہتے ہیں بابے لے جان گے نال کتنے جتنے آپ جان گے کتنے جان گے وہ اسی نہیں کہتے. صرف تو انہوں کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو اس سوال کی طرف واپس آ جائے انبیاء کرام کے حوالے سے. یقیناً انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا, لیکن وہ حساب ہوگا سرسری. صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن ہم سے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کا حساب کتاب شروع ہوا وہ مارا گیا. اللہم اجرنا من النار. اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن میں تو یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا, جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا. تو میں تو یہی سمجھتی تھی کہ جو نیکوکار ہیں ان کا حساب آسان ہوگا اور بدکار کا مشکل ہوگا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ یہ جو آیا نا حساب آسان ہوگا, اس سے مراد سرسری ہے, جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ کیوں وہ مارا گیا, ہائے ہائے ہائے, اور جس سے صرف یہ حساب ہوا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا صرف تھریٹ کے طور پہ, اور جس سے پوچھ لیا نا کیوں کیا وہ مارا گیا. ہائے ہائے, اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے. سرسری ہو, سرسری تو سب کا ہونا ہے. تو لیکن بعض انبیاء کرام کے بارے میں تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے 3 دفعہ قرآن میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اب یہ بفرض محال ہے, لیکن تھریٹ چھپی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا, محض اعمال کی بنیاد پہ. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا, 295 سی نہیں تھی نا اس زمانے میں, یا رسول اللہ آپ کہاں, میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا, میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. سورہ فاطر کی آخری آیات پڑھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دے زمین پہ کوئی بھی بندہ سلامت نہ رہے. تو یاد رکھیے گا غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. جی, انبیاء کی جو معصومیت ہے وہ والی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے. سبحان اللہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے, کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ ہی اللہ ہے. ایک حساب ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل قرآن میں مینشن کیا ہے کہ وہ تمام نبیوں سے بھی ہونا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے قیامت کا دن تو آپ کو پتا ہے ایک مقدمہ اللہ تعالیٰ نے, مقدمے کا دن ہے, اس کا دا اونلی جسٹس خود اللہ ہے, فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ میں چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 6, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے, ان سے حساب و کتاب لیں گے, ان سے سوال کریں گے جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ضرور رسولوں کو بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا. یقیناً انہوں نے پہنچایا ہے, لیکن پوچھ ہوگی